فوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا العفو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 خصوصیات ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب میں نرمی والا معاملہ فرمائے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون سی 3 عادات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم عفو درگزر سے کام لو۔ جب تم یہ کام کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کے حساب و کتاب میں نرمی فرمائے گا اور آپ کو بخش دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک ربیع النور ہے، اس کا پہلا عشرہ ہے۔ ناظرین کرام، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات جب سے انسان کو پیدا کیا اس سے لے کر روز قیامت تک کوئی بڑی سے بڑی شخصیت، کوئی عام انسان، کوئی ولی، کتب، ابدال، حتیٰ کہ کوئی پیغمبر بھی اللہ کا جو ہے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو گزر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سید عالمین رحمت اللہ عالمین ہیں۔ کلزم جتنے ہمارے تصور میں آ سکیں اور جتنے اللہ کی ربوبیت میں رحمت کے کلزم ہیں وہ سارے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ بہت اچھا حفیظ جلندری مرحوم نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ اور کسی نے لکھا کہ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات،
فخر نوع انسانی، اور سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اور احسان دانش نے بھی کمال کی بات کہی، اس نے کہا نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا۔ ناظرین ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم پہ بڑا کرم کیا، عرب والوں نے آپ کو بڑا ستایا، آپ کو جسمانی تکالیف دی، آپ کو ذہنی اذیتیں دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، لیکن آپ سے زیادہ رحیم و کریم قوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تھی تو انہوں نے بد دعا کی، وہ قوم تباہ ہو گئی۔ یا رسول اللہ آپ کو اتنی تکلیفیں دی، آپ کا کرم ہے کہ اگر آپ بد دعا دیتے تو ہماری نسلیں برباد ہو جاتی۔ یا رسول اللہ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں۔ ناظرین کرام سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افو درگزر ہے اس کی مثال بہت خوبصورت لین پول نے دی ہے۔ اس کی 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں، اسٹڈیز ان اے ماسک اور ٹیبل ٹاک آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال کی انگریزی لکھتا ہے، مجھے بہت پسند ہے جو اس نے فتح مکہ کا نقشہ دیا ہے۔ کہتا ہے کہ لوگوں تیار ہو جاؤ، پورا پہلے واقعہ بیان کر کے کہتا ہے اب ایک منظر آنے والا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب جو ہیں وہ 10,000 جانثاروں کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جس شہر کے لوگوں نے ان کا مال و دولت، ان کے گھر بار چھین لیے تھے، ان کے جو ساتھی تھے ان پر اتنا تشدد کرتے تھے، ان کو گرم پتھروں پہ لٹاتے تھے، ان کے جسموں کو داغتے تھے، بعض کو ان کو شہید کر دیا، اور ان کے خاندان ان کی بیٹی جو تھی اس پہ تشدد کیا، ان پہ جسمانی تکالیف دی۔ آج وہ داخل ہو رہے ہیں مکہ میں اور اب خون کی ندیاں بہیں گی، سارے مجرم جو ہیں آج ان کی گردنیں تن سے جدا کر دی جائیں گی۔ لیکن بڑی کمال کی کہتا ہے واٹ از اٹ لوگوں دیکھو یہ کیا ہو گیا۔ وہ سارے مجرم ایک لائن میں کھڑے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں آپ رحیم و کریم بھائی ہیں، اور ایک دم ارشاد ہوتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تم سب آزاد ہو۔ ناظرین کرام لین پول نے لکھا اگر اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے مجرمان کو جو جن کے جرائم کی ایک طویل فہرست تھی ان کی گردنیں اڑا دیتے، دنیا کا کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقیات اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھاتا، لیکن کہتا ہے یہ رحمت اللہ عالمین کا دریائے رحمت نہیں کلزم رحمت ہے، یہ جب جوش میں آتا ہے تو بڑے بڑے جو نامور لوگ مجرم تھے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ ناظرین کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرے نزدیک سب سے عزت والا کون ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ جو قدرت اور اختیار رکھتا ہو بدلہ لینے کا لیکن اس کے باوجود معاف کر دے۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے صحابہ اما نہ بنو، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اما کیا ہے؟ اس کا ترجمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کا ترجمہ یہ ہے جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ آپ نے فرمایا جو تم سے زیادتی کرے اس سے زیادتی نہیں کرنی، جو تمہیں پتھر مارے اس کو تم نے پھول دینے ہیں۔ ناظرین کرام حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا دریائے رحمت کس طرح معاف فرما دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ سوائے جہاد کے ہاتھ نہیں اٹھایا، انگلی تک نہیں لگائی۔ اور انس بن مالک جو 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا 10 برس میں، اور مجھے وہ واقعہ جو ہے وہ بہت متاثر کرتا ہے کہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انس کو کسی کام سے بھیجا، یہ بچے تھے راستے میں بچے کھیل رہے تھے، یہ گئے اور بہت دیر تک کھیلتے رہے، آپ نے انتظار کیا تو آپ پیچھے گئے اور جا کے جناب انس کو آپ نے یہاں سے ٹچ کیا اور کہا کہ یار تم نے بہت دیر کر دی، تم نے بہت انتظار کرایا۔ خادم کو کوئی جھڑکا نہیں، اتنے پیار سے ان کو واپس لے کے آ گئے۔ ناظرین کرام اتنے واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افو درگزر کے جس صرف اس ٹاپک کے اندر کئی والیوم کی کتاب بن سکتی ہے۔
تو آج وہ تذکار پاک کرنے کے لیے ناظرین کرام میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایک بہت یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب. یہ میرے پہلے بھی مہمان بنتے رہتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نوجوان اسکالر اور بڑے پکے صوفی جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب. اور ناظرین کرام آج میرے ساتھ بہت خوبصورت اسکالر, کوئی 36 کتابوں کا یہ نوجوان جو ہے وہ مصنف ہے, میرے ساتھ شریک گفتگو اسلام آباد سے تشریف لائے ڈاکٹر محمد اعظم رضا صاحب. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, افو درگزر یہ ہوتا کیا ہے, ذرا پہلے تو یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عموماً ہم 3 لفظ استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے, جی ایک حلم, ایک صبر اور ایک عفو درگزر. ٹھیک. حلم یہ ہوتا ہے کہ حالات بڑے اشتعال انگیز ہیں, باہر بڑی نعرے بازی ہو رہی ہے, آپ کو ابھارا جا رہا ہے, اور آپ ان اشتعال انگیز حالات میں وقار کا کوہ گراں بنے رہیں. او سبحان, کوہ صفا کہہ دیں, کوہ صفا بنے رہیں. اگر حضور کی بات ہو تو پھر کوہ صفا ہے. تو وہ وقار کا جو مظاہرہ کرنا ہے اس اشتعال انگیزی میں, وہ حلم ہے. واہ. اور صبر یہ ہے کہ ایذا تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, ایذا دی جا رہی ہے, آپ آدمی اس اظہار ثانی کے اس دور میں, اس پیریڈ میں ان چیزوں کو برداشت کریں. واہ واہ. تیسری چیز ہے عفو درگزر, کہ کسی زیادتی کرنے والے سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہ لینا. لیکن اس حوالے سے ہمیں جس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عفو درگزر کا کوئی دائرہ کار اور کوئی طریقہ کار, وہ کون سی حدود و قیود ہیں. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ کی روایات میں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک واقعہ یا قصہ بیان نہیں فرماتی, بلکہ اس کے اندر آپ کی حیات مبارکہ کے اصول ہمیں نظر آتے ہیں. وہ واقعہ تو ہوتا ہے لیکن ایک اصول اور ایک پرنسپل بیان. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ کو اختیار دیا جاتا تو آپ 2 کاموں میں سے اس کام کو اختیار کرتے جو آسان ہوتا, امت کے لیے آسان ہوتا, اور آپ بدلہ نہیں لیتے تھے. لیکن کہاں بدلہ نہیں لیتے تھے؟ جب تک حدود اللہ کو توڑا نہیں جاتا تھا. اور حدود اللہ کو جب توڑا جاتا تو سب سے زیادہ بدلہ لینے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی آپ کی ذات اقدس تھی. اس سے ہمیں ایک اصول پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, آپ نے وہ معاملات جو آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے تھے ان کو معاف فرما دیا. اب امت کا یہ کام ہے کہ وہ نہ اللہ کے معاملات معاف کرے گی, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی بات کو معاف کرے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورنہ یہ عفو درگزر کے نام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مرضی کرتے رہے, ہم آزادی دے دیں گے کہ جی آزادی رائے ہے. یہ اصول ہمیں ضرور بنا لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ کی حدود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس, اس کے معاملے میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے, زیرو ٹالرنس ہے, کوئی نہیں ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں ڈاکٹر نوید, کہ یہ ہمارا ریڈ زون ہے اور نو گو ایریا ہے. جی یعنی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی یہ سمجھے کہ جی اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو عورت کوڑا پھینکتی تھی اس کی آپ تیمارداری کے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حق تھا. آپ جس کو چاہیں معاف فرما دیں. امت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ معاف فرمائے. وہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے, ان کی عزت, ان کی حرمت, اس کا ہر وقت خیال رکھا جائے گا. جی عفو درگزر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر اور اخلاق کریمانہ کے بارے میں سب سے مستند جو بیان ہے وہ قرآن مجید ہے. سبحان اللہ. اور ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق تھے, بولتا ہوا قرآن تھے. اور جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن, کہ آپ کا سارا اخلاق تو عین قرآن تھا. قرآن میں جو اخلاق بیان کیا گیا ہے اس کی عملی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتی تھی. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ قرآن مجید نے آپ کے کون سے اخلاق کریمانہ اور عفو درگزر کے حوالے سے مثالیں بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کی رحمت کے باعث آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں. سبحان. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ
سخت گیر ہوتے، سخت دل ہوتے، لن فدو من حولک، تو یہ لوگ جو ہیں آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، ٹھیک، آپ کے پاس نہ ٹھہرتے، دور چلے جاتے۔ دوسرے مقام پر فرمایا واعف عنہم واصفح، انہیں معاف فرمائیے اور درگزر سے کام لیجئے۔ ایک اور مقام پر فرمایا خذ العفو، معاف کرنا اختیار کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجئے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود میں متشکل ہوئیں اور انہیں عفو و درگزر کا نام دیا گیا۔ وہ آیت مبارکہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کریمانہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ جی اچھا جی ڈاکٹر صاحب، اخلاق کریمانہ کی بلند ترین سطح میں یہ تو بنیادی پھر ہوا عفو و درگزر۔ دیکھیں عفو و درگزر کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی سوسائٹی سے ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جتنے تھے ڈائریکٹ سوسائٹی پہ اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں سوشل ریلیشنز جتنے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور رحمت اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ سٹیٹس جو ہے رحمت کا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے محبت کا، محبت ڈیمانڈ کرتی ہے معافی کی، کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے خامیوں کو، غلطیوں کو نگلیکٹ کر دیا جائے، نظر انداز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کرتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خادم ہر روز غلطی کرتا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے، میں کتنی دفعہ معاف فرماؤں؟ میرے کریم آقا خاموش ہیں۔ پھر سوال ہوا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ، 70 ٹائم ان اے ڈے، 70 مرتبہ۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو 70 مرتبہ ہے یہ زیادتی کا لفظ ہے، کہ انتہا انلیمیٹڈ ہے، اس سے مراد انلیمیٹڈ ہے، کہ بے شمار دفعہ معاف کرو، بار بار نظر انداز کرو۔ اب آپ دیکھیں میں عموماً یہ بات طلباء سے بھی کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اوپر ڈھال لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی چادر اوڑھ لو، پھر جب آپ معاشرے میں نکلیں گے لوگ آپ سے بھی محبت کریں گے۔ دیکھیں میں یہاں ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ میں نے پہلے کہا کہ اخلاق کریمانہ کے ثمرات جو ہیں ڈائریکٹ معاشرے سے حاصل کیے جاتے ہیں، آپ کا جس آدمی سے تعلق ہے اس سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک یہودی کی ڈیوٹی لگائی گئی، یہودی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تم نے جاسوسی کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جو مدینہ میں نوجوان آیا ہے محمد نام کا، اس کی جاسوسی کرنی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ لوگ اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، فدا ہو جاتے ہیں۔ یہودی اپنی ڈیوٹی کے لیے آ گیا ہے، مسجد نبوی کے باہر سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ محمد اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کان لگا کے ذرا توجہ دے کے سننا شروع کیا کہ یہ کیا کہتا ہے، آج ان کی کیا پلاننگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پانی پینے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اس نے 2-4 باتیں سنی، چلا گیا، کہا یہ میرے کام کی بات نہیں ہے، چلتا ہوں۔ اسی رات آخری پہر میں اسے پیاس لگی اور وہ پانی پینے کے لیے اٹھا۔ اب جب وہ اٹھا اس نے پانی پینے کے لیے برتن میں پانی ڈالا تو اسے خیال آیا کہ دن کو مسجد نبوی میں وہ محمد نوجوان اپنے اصحاب کو کہہ رہا تھا، اپنے ساتھیوں کو، کہ جب پانی پینا ہے تو پہلے برتن کو دیکھ لینا ہے، پانی کو دیکھ لینا ہے۔ وہ اسی غرض سے کہ چلو اس کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی لالٹین یا چراغ روشن کرتا ہے، چراغ روشن کر کے پانی دیکھتا ہے تو پانی میں زہریلا کیڑا بیٹھا ہے۔ اللہ، وہ اسی وقت برتن اس کے ہاتھ سے گرتا ہے، کہتا ہے واللہ جس محمد کی ایک بات سے زندگی بچ جائے اس کی باقی باتیں کتنی عظیم ہوں گی۔ واہ صلی اللہ علیہ وسلم، کمال ہے جی۔ تو ہر بات، یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے کہ بس وہ قدم قدم پہ ہی رحمتیں ہیں، قدم قدم پہ رحمت ہیں، اور لمحہ لمحہ جو انسان کا ہے وہ آپ کی رحمت سے گزر رہا ہے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، پوری انسانیت کا، انسانیت ہی نہیں، چرند پرند شجر حجر ہر شے جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے۔ اور یہ جو
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اور آپ کی ذات اقدس سے جو عمل آپ سے سرزد ہوتا ہے وہی اخلاق ہے. اخلاق کے لیے ہمیں باہر سے کسی سے سند نہیں لینی کہ اب یہ بتاؤ کہ بلکہ اخلاق وہ ہے جو عمل مصطفیٰ کریم فرمائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات میں کہا کرتا ہوں، آپ تو بہت عالم فاضل آدمی، 63 سالہ ڈاکٹر نبی تم بھی غور کرنا اس پہ کہ جتنی کائنات کی خیریں ہیں وہ 63 برس ظاہری حیات کے اندر ہیں. 63 سے باہر نکل جاؤ تو کوئی خیر نہیں. بس خیر کا جو معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے، وہ یہ ہے کہ تلاش کرو. اسی لیے یہ جو 63 سال تھے جب نہیں آئے تھے لوگ انتظار کر رہے تھے، اور جب آئے تو لوگ زندگی ٹھہر گئی ان 63 سالوں کے لیے. جب تشریف لے گئے اس ظاہری دنیا سے تو پھر آج مڑ مڑ کے ساری کائنات اسی ایک وجود کو 63 سالہ زندگی کو دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے کیا کیا لیا جائے. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھی ان اصولوں پہ کہ آپ تو ساری عمر عدالتوں میں کام کیا، قانون کے سائے میں یہ زندگی بسر کی. قانون ہر وقت امپلیمنٹ، کتاب کھول کے قانون امپلیمنٹ کرتے رہنے سے انسانی زندگی بسر نہیں ہوتی. واہ! اگر ہم یہ چاہیں کہ قانون دیکھ کے کہ یہ قانون اب اس پہ لگانا ہے، یہ اس پہ لگانا ہے، انسانی زندگی کبھی نہیں گزر سکتی. اس لیے قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ جو اصطلاح استعمال فرمائی وہ عدل اور احسان کی ہے. ہاں، احسان اس لیے کرنا ہے کہ اگر احسان کے کام، یہ عفو درگزر بھی اسی کا ایک شعبہ ہے. اگر احسان کریں گے تو معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد محبتوں پہ قائم ہوگی، اور اگر عدل کرتے رہیں گے، قانون دیکھ کے امپلیمنٹ کرتے رہیں گے تو اس کی بنیاد پہ ایک ایسی سوسائٹی قائم ہوگی جو بظاہر بڑی قانون کی فالوور ہوگی، لیکن اس سوسائٹی میں انسانوں کے درمیان محبت نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ بڑی اعلیٰ بات ڈاکٹر صاحب نے کمال کی ہے کہ عدل کے ساتھ بالعدل والاحسان کا حکم ہے کہ عدل کرو احسان کے ساتھ. اچھا یہاں ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے، ہمایوں نے بڑی اس طرف اشارہ کیا، بڑا خوبصورت. ٹیگور والی بات آپ کو یاد ہوگی، سید سلیمان ندوی نے جب ان سے پوچھا 1930 میں بحری جہاز میں کہ وہ برمو سماج کی تحریک بڑی زبردست تھی، اصول ضابطے پوری دنیا کے مذاہب سے اچھی چیزیں اکٹھی کی اپنے مطابق، وہ ناکام کیوں ہو گئے؟ تو ٹیگور نے ایک لمبی آہ بھری، کہنے لگا اصل پرابلم یہ ہے کہ برمو سماج تحریک اور ہماری تعلیمات تو بڑی زبردست تھی، پیچھے کوئی شخصی سیرت نہیں تھی جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے یہ دیکھو یہ جو تعلیمات ہیں ان کا سارا پرتو یہاں نظر آتا ہے. یہاں کان خلق القرآن. صرف کتاب سے دیکھ کر پریکٹیکل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر ٹیچر سمجھا دے لیبارٹری میں بٹھا کر تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک، وہ تو شاعر نے شعر بھی کہا نا اس حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے حوالے سے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. ہاں وہی میں نے ابھی پڑھا. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. گالیاں سن کر دعائیں دی، اس پہ ہم بات کریں گے. مجھے بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب، میں آؤں گا. تو یہ کہ جو جان کے دشمن اور بڑے کمینے دشمن بھی تھے اس دور کے، لیکن ان کو معاف کرنا یہ رحمت اللہ عالمین ہی کر سکتے ہیں. میں تو کھڑا ہو جاتا ہوں، کئی دفعہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں نا یہ چیزیں، اور وہ آپ کو طائف والا سارا واقعہ آپ بیان فرمائیں گے. ناظرین کرام، یہ باتیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ وہ باتیں ہیں جب ان کا ذکر پاک، ان کی حیات پاک کے تذکارے پاک ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ملائکہ ان لبوں کو چومتے ہیں جن سے اللہ کے محبوب کی صفات بیان ہو رہی ہوں، اور اللہ کریم بھی خوش ہوتے ہیں. گنبد خضرا کے مکین بھی خوش ہو رہے ہیں کہ میرے امتی، میرے غلام جو ہیں وہ میرا ذکر پاک کر رہے ہیں. اس ذکر پاک میں آپ نے ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین کرام، یہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ امتیاز ہی تھا کہ فتح مکہ کے وقت واشی حبشی کو بھی معاف کر دیا، ہند ابو سفیان کی بیوی کو بھی معاف کر دیا، حبار بن اسود جس نے سیدہ زینب کو نیزہ مارا تھا اور بعد میں وہ شہید ہوئی اسی زخم سے، ان کو بھی معاف کر دیا. ان کے جرائم کی اتنی لمبی تفصیل ہے جن کو معاف کرنا صرف یہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کمال تھا.
اسی پہ ہم گفتگو. جی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے. عرب کے ایک بہت بڑے شاعر تھے کعب بن زہیر. کیا بات. اور ان کے بھائی تھے بجیر. اچھا. یہ دونوں بھائی صحرائے عرب میں بکریاں چرایا کرتے تھے. بجیر کہنے لگے کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, میں جاتا ہوں اور اس کے احوال جا کر دیکھتا ہوں. ٹھیک. بجیر گئے, حضور کے دامن رحمت سے جا کر وابستہ ہو گئے, اسلام قبول کر لیا. جب کعب بن زہیر کو پتہ چلا تو انہوں نے کچھ اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کی. اچھا. اور وہ اشعار بجیر کو بھیج دیے لکھ کر. ان کا مفہوم یہ تھا کہ تم نے بھی وہی دین قبول کر لیا جو لوگ دھڑا دھڑ قبول کر رہے ہیں, افسوس ہے تم پر. جس طرح باقی لوگ تباہ ہو گئے تم بھی تباہ ہو گئے. تم نے یہ خیال نہ کیا کہ یہ تمہارے باپ دادا کا مذہب نہیں ہے. اب اگر تم گرو گے تو میں تمہارے اٹھنے کے لیے دعا نہیں کروں گا اور تم پر افسوس ہے. جب یہ اشعار پہنچے بجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, انہیں بڑی تکلیف پہنچی کیونکہ اب وہ مسلمان ہو چکے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ, اس نے آپ کی توہین کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعب بن زہیر کو پکڑ کر سزائے موت دی جائے. اچھا. جب حضرت بجیر کو پتہ چلا تو انہوں نے کعب بن زہیر کو پیغام بھیجا کہ تم آ کر حضور سے معافی مانگ لو ورنہ تمہارے قتل کا پروانہ جاری ہو چکا ہے. اب کعب بن زہیر ڈرے اور حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑے. راستے میں انہوں نے ایک قصیدہ کہا. اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ بانت سعاد. سعاد ہے لفظ. سعاد. اچھا. بانت سعاد. ٹھیک. ایک قصیدہ بردہ وہ تھا جو امام بصیری نے کہا. ایک قصیدہ بردہ یہ ہے جو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. اچھا. اس کا نام قصیدہ بانت سعاد بھی ہے. ہاں لیکن قصیدہ بردہ یہ مشہور نہیں ہوا, مشہور بصیری رحمۃ اللہ علیہ. تو جب چلے حضور کی بارگاہ کی طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ گر تھے. آپ کعب بن زہیر کو پہچانتے نہیں تھے. اچھا. کعب بن زہیر داخل ہوئے. میں نہیں یہ مانتا ڈاکٹر صاحب بات. جی ہاں. پہچانتے تھے, رحمۃ اللہ عالمین کا یہ بھی ایک انداز ہے, یعنی ظاہری طور پر پہلے ملاقات ہوئی. جی ہاں. ورنہ کتنے واقعات ہیں جن میں آپ نے آتے ہی تم اس نیت سے آئے ہو, تم نے فلاں چیز راستے میں کہی ہے, ان کو بھی معاف کیا. یہ بھی ایک انداز رحمت ہے. جی. تو کعب بن زہیر آ کر پاس بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دے دیے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر کعب بن زہیر حاضر خدمت ہو اور مسلمان ہونا چاہے تو آپ اس کو اجازت دیں گے, قبول کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے, ہمارا باب رحمت تو ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے, ہمارا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, میں ہی تو کعب بن زہیر ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر بھر کے دیکھا تو انہوں نے اپنا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا کہ وہ جو حجو کہی تھی اب اس کی تلافی مافات کرتا ہوں. جب قصیدہ پڑھا تو اس میں ایک شعر تھا کہ بے تو ان رسول اللہ او آدنی والعفو اند رسول اللہ معمولو, کہ خبر تو یہ ملی ہے مجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قتل کے احکام صادر کر دیے ہیں, لیکن اللہ کے رسول سے تو عفو درگزر کی امید کی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ سارا قصیدہ جب حضور کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا تو حضور نے کوئی بات پچھلی نہیں کی. آپ نے اپنے کندھوں سے اپنی کملی اتار کر, چادر اتار کر ان کو ہدیتاً پیش کر اور ان کو معاف کر دیا. اس سے بڑی آپ کے عفو درگزر کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اور جو طائف کا واقعہ ہے وہ تو بچے کی زبان پر ہے. وہ بھی کرتے. جی ڈاکٹر صاحب, اپنی چادر اتار کے اس کو دے دی, اور غالباً انہوں نے عرض کیا تھا کہ پہلے سب سے جو میرا غیر محبوب چہرہ تھا وہ آپ کا تھا, اور اب آپ سے زیادہ محبوب چہرہ کوئی نہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب کے اس سنائے گئے واقعہ سے ایک واقعہ یاد آ گیا, اس بوڑھی اماں کا. عرب کے تپتے صحرا میں کھڑی ہے بوڑھی اماں, اس انتظار میں کہ کوئی نوجوان, کوئی عرب کا جوان آئے گا, میرا سامان اٹھائے گا, مجھے گھر چھوڑ آئے گا. اماں کھڑی ہے, لو چل رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, گزر رہے ہیں, کوئی پوچھ نہیں رہا. وہ بوڑھی اماں آواز بھی دے رہی ہے, کوئی سن نہیں رہا. وہ کہتی ہائے عرب کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے, ہائے عرب کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے, سنتے نہیں. اتنے میں وہ دیکھتی ہیں ایک نوجوان آتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے اماں
میں تیرا سامان اٹھاؤں, میں تجھے گھر چھوڑ آؤں. وہ بوڑھی اماں کہتی ہے میں تو کافی وقت سے اس انتظار میں کھڑی ہوں, تو بہت اچھا آدمی ہے. وہ نوجوان سامان اٹھاتا ہے, اماں کے پیچھے چلتا جاتا ہے, گھر کے دروازے تک پہنچ کے سامان رکھتا ہے. کہتا اماں مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں. وہ بوڑھی اماں کہتی ہے تو بہت اچھا ہے, جب کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا تو نے میری مدد کی, جب میں پریشان تھی تو نے میری پریشانی ختم کی, جب کوئی میرا بوجھ نہیں اٹھا رہا تھا تو نے میرا بوجھ اٹھایا. تو میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں, میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں. کہا اماں ضرور. کہا یہاں ایک نوجوان ہے مکہ میں, اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بچ کے رہنا. جو کوئی اس سے ملتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے, وہ بہت بڑا جادوگر ہے. اب وہ نوجوان سر جھکائے سن رہا ہے. کہا ٹھیک ہے اماں. پھر پوچھا اماں مجھے اب اجازت ہے جانے کی؟ پھر اجازت طلب کی. کہا نہیں مجھے یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اب اس نوجوان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. کہا اماں میرا نام ہی محمد ہے. وہ خاتون ڈر گئی بڑی اماں. کہا اماں ڈریے نہیں, آپ نے جو مجھے کہا میں نے معاف کیا. واہ واہ واہ. اب اس کے ثمرات دیکھیے معافی کے. وہ بوڑھی اماں کہتی اچھا مجھے اب پتا چلا وہ جادو اخلاق کا جادو تھا کہ جو کوئی تیرے پاس آتا ہے تیرا ہو کے رہ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے اس میں ایک حدیث یاد آئی, بڑی ریئر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعجب ہے ان لوگوں پہ جو پیسے خرچ کر کے غلام خرید کے ان کو آزاد کرتے ہیں, حالانکہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اپنے حسن اخلاق سے آزاد لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں. اچھا, اس حوالے سے ایک دو چیزیں اور بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ بہت سارے واقعات ایسے ہمارے سلیبس کی کتابوں میں آ گئے جو سیرت کی کتابوں میں نہیں ہیں, وہ افوت درگزر سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں سے ایک بڑا معروف واقعہ وہ کوڑا پھینکنے والی عورت کا ہے. وہ سیرت کی کتابوں میں, مستند کتابوں میں مجھے ابھی تک نہیں ملا. میرا بھی یہی حال ہے. یہ شاعری کی کتابوں میں تو ملا ہے, ویسے نہیں ملا. ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اس پہلو کے لیے انہی چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے جو مستند ہیں. بہت اچھا. دوسری بات, بہت ہی اعلیٰ بات آپ نے کی ہے. کئی ڈاؤٹس آج کلیئر ہو جائیں گے. وہ جتنے بھی لوگ ہیں نا نعوذ باللہ جو ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے کوئی چیمگوئیاں کرتے ہیں, وہ بات اور پڑا نہیں ہوتا کوئی. اصل میں عفو درگزر اور بےعزتی اور بغیرتی میں ہم فرق نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جوتے کھا کھا کے ذلیل ہو کے زندہ رہو, یہ عفو درگزر ہے. ہم ذلیل بھی کریں گے, تمہیں ماریں گے بھی, اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے کہ تم نے کچھ نہیں کہنا. حالانکہ جب ضرورت پیش آئی تو آپ نے بدر میں ان کی شاہراگ کو پکڑا ہے. جب ضرورت پڑی ہے تو یہ نہیں ہے عفو درگزر. اس وقت عفو درگزر غازی صاحب یہی تھا کہ ان کی شاہراگ کو پکڑ لیا جائے. غیرت اور حمیت ہے اس وقت. حمیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف کیا ہے تو معاف ہی نہیں کیا, احسان کرتے ہوئے مادی اور روحانی نعمتیں بھی عطا کی ہیں. کہیں کسی کو مادی دے دی, کسی کو روحانی دے دی. اس کی دو مثالیں میں آپ کو. یہ حنین کے بعد قبیلہ حوازن کا جو سردار تھا صفوان بن امیہ کی بات, مالک بن عوف کی میں بات کر رہا ہوں. صفوان کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. مالک بن عوف جو تھے وہ بھاگ گئے. اب یہ بندہ اکسایا کرتا تھا, لوگوں کو ورگلایا کہ یہ رسول ہے, اس کے خلاف نعوذ باللہ یہ کرنا, پروپیگنڈا کرنا ہے, اور اس دور کے پروپیگنڈے کے سارے ذرائع وہ استعمال کرتا تھا. اب جب وہ جنگ کے بعد نظر نہیں آیا تو آپ نے فرمایا کہاں چلا گیا ہے وہ؟ اچھا. انہوں نے کہا جی وہ تو اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ وہ بھاگ گیا. آپ نے فرمایا بلاؤ, اور بلایا گیا. بلانے کے بعد آپ نے اسے معاف بھی کیا اور 100 اونٹ اضافی عنایت بھی کر دیا. یہ مادی انعام ہے جو اسلام کے علاوہ اسے ملا ہے, وہ روحانی. دوسرا غزوہ احد میں آپ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, اور لوگوں نے دکھی تھے, صحابہ بہت دکھی تھے اس وقت, دکھی تھے. بد دعا کریں, بد دعا نہیں, دعائے ضرر کریں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ بد کا لفظ نہیں آنا چاہیے جی. دعائے زر ہم اپنے معنوں میں کہہ رہے ہیں, جیسے ہم اپنے طور پہ کہتے ہیں نا میں فلانے کے لیے بد دعا کروں گا, مطلب یہ کہ خیر کی دعا نہ کریں ان کے لیے, دعائے ضرر کریں. ہاں ٹھیک. اچھا وہ آپ نے اب کیا دعا کی کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ روحانی نعمت مانگی جا رہی ہے. اور ساتھ ایک اہم جو نقطہ اس میں ہے کہ ساتھ آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, مجھے تنگ کر رہے ہیں اور ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ یہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. اوہ ہو, یہ مجھے پہچانتے نہیں. آج بھی جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ حقیقتاً انہوں نے جتنا انسان کے بس میں پہچاننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچان نہیں رہے, پہچانا نہیں ہے. اس لیے ڈاکٹر میرے پاس گولڈ میڈل ہوتا رہا, میں ابھی تمہارے گلے میں ڈال دیتا اس بات پہ کہ مجھے پہچانا نہیں ہے. احد میں جی یہ ارشاد فرمانا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں میں دیکھ رہا ہوں وہ خیر کی طرف آ جائیں گے, تو پہچانا نہیں. واقعی آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی وہ جس طرح اس نے لکھی تھی نا محمد مین اینڈ ہز فیتھ, وہ جس نے سویڈن یونیورسٹی کیا نام ہے اس کا, میرے ابھی ذہن میں آ جائے گا, تو اس نے بھی یہ لکھا کہ ہم لوگوں کا پراپیگنڈا سن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ باتیں کرتے تھے, لیکن جب میں نے ان کو پڑھا تو اس وقت میں حیران ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے. یہ تو ان کے غلاموں کا اتنا بڑا مقام ہے, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق, علی المرتضیٰ اور عثمان ذو النورین, یہ چاروں کے لیول کا آدمی دنیا میں نہیں نظر آتا, تو محمد کی شان تو صلی اللہ علیہ وسلم وراء الورا. تو یہ بات تیسرا نقطہ جو میں وہ عرض کر کے پھر ڈاکٹر صاحب, تیسرا نقطہ یہ کہ آپ کا معاف کرنے والا یہ وصف مبارک جو ہے یہ لوگوں نے آپ کی ظاہری حیات میں اس کا مشاہدہ نہیں کیا, پچھلی کتابوں میں آپ کی اس خصوصیت کا ذکر موجود تھا. جی بالکل ٹھیک کہ یہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو وہ معاف کر دینے والے ہوں گے, اور لوگوں نے اس کو پھر چیک کرنے کی کوشش, تجربے کیے بڑے واقعات ہیں. مجھے آج کا سوال پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب, میں پوچھ لوں تو پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین اکرام, ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیے جاتے. آج کا سوال ہے, فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایک غلام کو دن میں کتنی بار معاف کرنا چاہیے؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا, حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا. درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات: عبدالشکور کراچی, محمد عمر لاہور, عابدہ الہی سرگودا, محمد حسیب قصور, محمد ثقلین خانیوال, کیسن عمران چنیوٹ, ذوالفقار علی شرک پور شریف, مزمل حسین میرپور خاص سندھ, عبد الماجد خان رحیم یار خان, عبد القیوم بہاول نگر, محمد حسین احمد خوشاب اور محمد سفیان شیخ ابرا. آپ سب کو آپ کے گفٹ پہنچ جائیں گے. جی ڈاکٹر نوید, ایک ضمناً بات میرے ذہن میں آ گئی آپ کی گفتگو سے کہ محافل میلاد کے انعقاد کا ایک طریقہ تو مروجہ ہے نا, کہ ہم کھا پی کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں, نعرے بھی لگا دیتے ہیں, جوش و جذبے کا بھی اظہار کرتے ہیں. ایک طریقہ اور بھی ہے, وہ یہ کہ ہم سیرت طیبہ کے موضوع پر کوئی کتاب خرید لیں اور اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیں. واہ کیسی اعلیٰ بات کی آپ نے. یہ بھی ایک طریقہ ہے جہالت کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے, ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے جو حضور کی سیرت پڑھتے نہیں اور سنا کے نفرت اور تعصب کی بنیاد پر اسلام کے دشمن بنتے ہیں. سیرت رسول عربی ایک جلد میں ہے, اور تمام مسائل اور تمام موضوعات سیرت کے اس میں سمٹ جاتے ہیں. ضیاء النبی ہے, اور اب تو عربی کتابوں کے تراجم بے تحاشا مولانا کلندر سہروردی کی جو کتاب ہے, لیکن جس کتاب کا آپ نے پہلے ذکر فرمایا, چھوٹے حجم میں اتنی خوبصورت کتاب جو شکوک و شبہات بھی دور کرے اور آپ کی سیرت مبارکہ کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کرے, اور زمانی اعتبار سے بھی, اخلاقیات اور اوصاف کے اعتبار سے بھی اس سے بہتر کتاب کوئی شک سیرت رسول عربی. انگریزی میں پڑھنی ہو تو ان کی مارٹن لنکس کی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم his life based on earlier sources. جی تو حضرت ثمامہ بن اسحال بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ. پہلے یہ یمامہ کے سردار تھے, بہت بڑے سردار تھے, پہلوان بھی تھے, بڑے طاقتور, 2 اونٹوں کا دودھ پی جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اسے میرے قابو میں کر دے, اور صحابہ کا ایک گروہ بھیجا نجد کی طرف. وہ صحابہ ثمامہ بن اسحال کو پکڑ کر لے آئے اور مسجد نبوی میں لا کر ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے
اور ان سے بات کی اور پوچھا کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سزا کے قابل ہوں، لیکن اگر معاف کر دیں تو آپ کا شکریہ ہے، اگر فدیہ مانگے تو میں دیتا ہوں۔ آپ واپس چلے گئے، تڑی بھی لگائی تھی، دوسرے روز بھی دیا تھا، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرا قبیلہ بندہ ملے گا۔ جی ہاں، تیسرے روز جب آپ تشریف لائے اور انہوں نے یہی جواب دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے کھول دیا جائے۔ جب انہوں نے یہ عنایت دیکھی، عفو درگزر کی مثال دیکھی، تو وہ مسجد سے باہر گئے، غسل کیا، پھر مسجد میں آئے اور کلمہ شہادت پڑھا، اور آگے جو انہوں نے 3 جملے بولے وہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے۔ واہ! انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تمام روئے زمین میں آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ ناپسندیدہ نہیں تھا، اور اب سب چہروں سے زیادہ آپ کا چہرہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا پہلے تمام روئے زمین پر آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین ناپسندیدہ نہیں تھا، اب مجھے وہ دین سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا کہ پہلے تمام روئے زمین پر آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر مجھے ناپسند نہیں تھا، اب وہی شہر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اسلام کے دامن اطاعت میں داخل ہونے کے بعد یہی 3 چیزیں علامت اسلام ہیں، اور اگر یہ دل میں اتر جائیں تو پھر گویا اس کا اسلام مکمل ہے، اور اگر دل میں نہیں اترتی تو اسلام صرف حلق سے اوپر اس نے قبول کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور بریک لینی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر اعظم آپ کا بھی شکریہ، آج آپ کو میں زیادہ وقت نہیں دے سکا گفتگو میں، کیونکہ آج کا موضوع اتنا وسیع تھا، اور یہ تو ڈاکٹر ہمایوں سے مجھے وقت چھیننا پڑا ہے پکڑ کے۔ یہ تو ایک ہوتا ہے نا، پھر جب لہر چل رہی ہوتی ہے علمی اور محبت کی باتیں، پھر وہ روکنا جو ہے اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر نوید، آپ ہانی انشاءاللہ آپ کو آپ بلاتے رہیں گے، آپ یوں سمجھے آپ ہمارے اب پرماننٹ مہمان ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقاتیں رہیں گی۔ ڈاکٹر نوید آپ کا شکریہ، ڈاکٹر ہمایوں آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام بہت مختصر سی مجھے بریک لینی ہے، اور میں اگلے سیگمنٹ کی طرف جاؤں گا۔ آپ کی طبیعت پہلے ہی خوش ہوگی، لیکن اس گداز میں اور اضافہ ہوگا، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے، کینسر کا روحانی علاج۔ اگر کوئی شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہو تو سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 2222 مرتبہ 2022 ٹائمز 2022 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، اور اس بیمار شخص پر دم کریں، انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہوگی۔ شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ تلاوت کر کے اس پہ پانی پہ پھونک کے اس کو پلائیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، اور اللہ کی رضا پر راضی رہا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اور ناظرین کرام، اگر آج ہم نے اپنے معاشرے سے نفرتیں جو ہے ختم کرنی ہیں، شدت پسندی ختم کرنی ہے، عدم برداشت کو ختم کرنا ہے، اور اس معاشرے کو محبت اور الفت کا معاشرہ بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیپٹر جو ہمارے مختلف نصاب جو ہیں طلباء کے، ان کی کتابوں سے مختلف کلاسوں سے نکال دیے گئے ہیں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھائیں گے تو پھر عفو درگزر کے جو ہیں یہ مزاج پیدا ہوں گے، پھر معاشرہ امن و رحمت کا معاشرہ بنے گا، یہ ملک جنت نظیر بنے گا، اور اس کی بے انتہا ضرورت ہے۔ جو لوگ مختلف اسکولوں کالجوں کے نصاب بنا رہے ہیں، اور حکومت جو ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ جو سیرت کے چیپٹر نکالتے ہیں، اس سے جو ان کے مقاصد ہیں اس کو ہم خوب سمجھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ کس لیے نکالے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی مرضی کوشش کر لیں، اس امت کے قلوب سے نہیں اس کو ختم کیا جا سکتا۔ ہماری غیرت مند ماؤں نے ہمیں دودھ میں، اپنے دودھ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلا دی ہوئی ہے۔ ناظرین کا وہ نعرہ، تیار ہو جائیے میرے ساتھ مل کے، میرے ناظرین، میرے مہمان تینوں بھی نعرہ لگائیں گے، آپ بھی سب مل کے ناظرین سامعین نعرہ لگائیں، کیونکہ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینوں میں یہ تیر کی طرح لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر حافظ محمد عثمان چشتی سے بہت خوبصورت پرسوز آواز میں ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ تیار ہو جائیے،
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی عثمان۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، دشمن بچھانا چادر، دشمن جائے تو وہ اٹھ کر بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، اور شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا، بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا، بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا